بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القانونی کی حکیم سید غلام حسین کنتوری صاحب کی، اس سے ارکان کی بحث کی وضاحت کریں گے۔ یہ بنیادی کنسیپٹس ہیں، اس کو جنرلائز کر کے پھر آگے پوری طب کی بنیاد ہے، پورا ڈھانچہ ہے۔ جتنی مضبوط یہ طب کی بنیاد بنے گی اتنی اچھی عمارت بنے گی۔ اگر یہ بنیادی کنسیپٹ کلیئر نہ ہوئے تو آگے آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گی۔ پوری طب کی بنیاد انہی عناصر پہ ہے، یہ اچھی طرح کی کور ہو، یہ مبادیات ہے، یہ بنیاد ہے، بیس ہے۔ پانی جس میں بسیط ہے، پانی کی طبیعت سرد تر ہے۔ پانی جو ہے نا جی بسیط ہے، وہ یہ جتنے بھی سارے بسیط ہی چاروں کے چاروں ارکان۔ جی کیفیت کیا ہے؟ سرد تر۔ سرد تر، اس کا پانی کا بتا دیا، سرد تر ہے۔ جی جس وقت پانی کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ہو اور نہ ہی کوئی سبب خارجی مخالف طبیعت کے پانی میں اثر کرے، برودت اس کی محسوس ہوگی۔ یہ وہی بالکل سیم وہی قاعدہ کلیہ وہی بیان کیا ہے شیخ پوری سینہ رحمۃ اللہ۔ یہ متن پڑھ رہے ہیں آپ، یہ اصل متن ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز ایکسٹرا ایڈ نہیں ہوئی، پانی اگر اپنی پیور فارم میں ہے، اگر اپنی پیور فارم، کیونکہ ہم نے جب بسیط جسم لینا تو اس کی پیور فارم ہی لینی ہے چاروں کی۔ اگر وہ اپنی پیور فارم میں ہے تو دین وہ اس میں سرد تر ہوگا۔ ہمراہ برودت کے ایک حالت جسے ہم رطوبت کہتے ہیں، ہاں، یہ بھی محسوس ہوگی۔ رطوبت اس حالت کا نام ہے کہ پانی اپنی اصل خلقت میں اس کیفیت پر ہے کہ ادنا سبب صورت مخالفہ کو بسہولت قبول کرتا ہے۔ اچھا یہ کر کے نا جی، ایک تو برودت اس میں ہوگی، دوسری رطوبت ہوگی۔ ہاں جی، دو برودت اور رطوبت دو چیزیں۔ آگے وہ پانی کی کریکٹرسٹکس بیان کرنے لگے ہیں۔ ہاں جی، اس کی خوبی کیا ہے، اس کے خاص کیا ہے، کیا اس میں مطلب کہ وہ کیا ہے۔ اب اس کو ہم جب جنرلائز کریں گے مزاج کے اوپر، موڈ کے اوپر، انسانی نفسیات کے اوپر، انسانی پرسنالٹی کے اوپر، تو اس کو فلیگمیٹک پرسنالٹی کہتے ہیں۔ فلیگمیٹک پرسنالٹی وہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسا پانی کا مزاج وہی پرسنالٹی کا مزاج آ جائے گا۔ جو بلغمی مزاج ہوں گے یا جن کو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعصابی مزاج کے کہا ہے، تو وہ ان کی کیا ہوگا اس میں؟ پانی اپنی اصل خلقت میں اس کیفیت پر ہے کہ ادنا سبب سے صورت مخالفہ کو بسہولت قبول کرتا ہے اور بآسانی سے اس کی اجزاء کا اتصال زائل کر دیتا ہے۔ جی یہ جو پانی ہے جی، اس کا جو اتصال ہے، یہ چھوٹی سی بھی باہر سے کوئی محلل آتا ہے، کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے، یہ جلدی تحلیل ہو جاتا ہے۔ اپنی شکل جو ہے، شکل وہ جلدی چینج کر لیتا ہے، اپنی جو حیت ہے بدل جاتا ہے۔ اپنی حیت جب دیکھیں جس برتن میں ڈالیں گے اسی کی شکل اختیار کر لے گا، تو اپنی حیت جو ہے وہ جلدی چینج کر لیتا ہے۔ جی جی اور ہر شکل کو بآسانی قبول کرتا ہے، پھر اپنا لیتا ہے اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں مستقل مزاج نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، دیرپا پن نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، بہت دیر تک اس کیفیت میں نہیں رہتا۔ جو کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو، مطلب کہ جتنی آسانی سے یہ محلل سے اپنا چینج کرتا ہے اس کو میں مستقل نہیں رہتا وہ۔ یہ اب اس کو اگر جنرلائز ہم کر لیں اس مزاج کو، اعصابی مزاج، تو کیسے مزاج ہوں گے؟ جو مستقل نہیں ہوں گے، جلدی وہ اپنا دوسرے کا اثر لے لیتے ہیں، اور وہ اثر جو انہوں نے قبول کیا وہ بھی دیر پا تیسرے بندے نے کو کیا تو وہ بھی زائل۔ اس کے مقابلے میں جو مٹی کی کثیت ہے وہ سخت ہے، وہ جلدی چینج نہیں ہوتی اور اثر بھی چینج نہیں زیادہ نہیں دے لیتی اور اپنی حفاظت دیر پار کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ کہ جو عضلاتی لوگ ہوتے ہیں، عضلاتی اعصابی، وہ اپنی جو ان کی سوچ ہے وہ جلدی چینج نہیں ہوتی۔ ایون جو جان دے دیں گے راز نہیں کسی کو بتائیں۔ جب یہ عضلاتی صاحب بھی
غیر طبی تحریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مقصد پر ڈٹ جانا. اگر اچھی چیز ہوگی, نیک مقصد پہ ڈٹ جائیں گے تو ولی اللہ ہوں. کیا ہو جائیں گے؟ ولی نیک چیز پہ ڈٹ کے جو مرضی ہوگا ولی اللہ بن جائیں گے, صالح ہوں گے. لیکن اگر غیر طبی ہے, منفی چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں, چور ڈاکو بن جائیں گے. اور چور بھی ایسے بنیں گے کہ اگر وہ پکڑے گئے ہیں تھانے میں مار مار کے ان کو برا حال کر دیں, وہ مر جائیں گے, کہیں گے ساتھی کا نام نہیں بتائیں گے, کہیں گے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے پختہ موضوعاتی ساتھی مزاج. لیکن اس کے مقابلے صحابی جو ہے وہ اثر پذیری ان کی پانی کی, چونکہ مزاج یہ ہے, جو پانی کا مزاج ہے اس کو جنرلائز کر کے ہم پھر انسانی مزاج اور انسانی موڈ پہ بھی لے جائیں گے. جی جی آگے وہ کہتا ہے پانی جو ایک جزوی مادی کائنات کا اچھا, جیسے میں نے بتایا جو بلغمی مزاج ہے اس کو فلیگمیٹک پرسنالٹی, اور جو عضلاتی ہے یہ بوست والا ہے, خشکی والا ہے, اس کو میلنکلی اداسی والا موڈ کہتے ہیں. جی صحیح. ٹھیک ہے جی. جزوی مادی کائنات کا ٹھہرا ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ اجسام مرکب بآسانی ان حیات کو قبول کرے جو ان کی اجزاء میں بوجہ تشکیل اور تخلیق اور تداعیل کے درکار رہے. اس لیے کہ جسم مرتب اگرچہ باسہولت ہیت ہاں, اس کی شکل شیپ جی ترک کر سکتا ہے, لیکن قبول شکار بھی بآسانی کرتا ہے. جی, جتنی جلدی آدمی وہ اس کی چیز قبول کرتا ہے اتنی جلدی چھوڑ بھی دیتا ہے. جیسا کہ جسم یابس بدشواری قبول بدشواری ڈیفیکلٹلی, مشکل سے, دقت سے, دیر سے قبول کرتا ہے, ہیت اشکلیہ کہلاتا ہے. مگر بعد قبول کسی شکل کے پھر اس شکل کو چھوڑنا بھی اسے دشوار ہوتا ہے. جتنی مشکل سے وہ اثر قبول کرتا ہے اتنی مشکل سے وہ چھوڑتا بھی ہے. کہتے ہیں جو سب کا مہمان ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا, جو سب کا دوست ہے وہ کسی کا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کا مزاج اور طبیعت ہوتی ہے, اور ایک کے ساتھ ہی ایزی ہو. لوہار خوب جانتا ہے کہ لوہے کی گولی سے کیل یا پتری بنانا کتنا دشوار ہے. اس دشواری کی نسبت سے موم کی گولی سے صورت کیل اور پتری کی بنانا بہت کم وقت لگتی ہے. جب کسی جسم یابس کو جسم مرتب کے ساتھ خمیر کریں یہ دو چیزیں, یہ اگلی پھر بات دیکھیں. انہوں نے جو چیز ہم نے بیان کی ہے نا کہ اعصابی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جلدی قبول کر لیتا ہے اور جلدی نہیں. اس کے مقابلے میں جو خشکی ہے, جو مٹی ہے وہ جلدی قبول نہیں کرتی اور نہ جلدی وہ چینج ہوتی ہے. اس کی انہوں نے مثال دی لوہار کی. لوہار کو آپ دیکھ لیں کہ وہ لوہے کا جو پتری بناتا ہے یا لوہے کی کوئی چیز بناتا ہے تو کتنی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے, کتنی مشکل سے وہ ایک شیپ دیتا ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر موم کو چینج کرنا ہو تو وہ آسانی سے جدھر مرضی چینج کر لے. تو یہ پانی کی اعصابی کی یا پانی کی مثال, اور لوہے کی یا خشکی کی مثال, یا مٹی کی مثال, یا یبوست کی مثال. جسم مرتب اگرچہ باسہولت دشواری کی نسبت سے موم پتری گولی دشواری کے جسم مرتب سے مل کر استفادہ قابلیت تہدیت اور تشکیل کی پاتا ہے. اور جسم مرتب کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بنسبت اپنی ذاتی خاصیت کے اس میں حفظ شکل کی قوت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ جسم مرتب کو ایک دستواری تعدیل قوا حاصل ہوتی ہے. اور جسم یابس باجہت ازمائشیں اس میں اب دیکھیں انہوں نے ایک کہ پانی جب یابس سے ملتا ہے, مٹی سے ملتا ہے, پانی مٹی سے مل جائے تو دونوں میں تعدیل ہو جاتی ہے. مٹی کی سختی ختم ہو جاتی ہے, پانی کی نرمی
اور جلدی اثر پذیری قبول کر لینا، یہ اعتدال میں آ جاتا ہے. دونوں کا فائدہ ہے، دونوں اعتدال میں آ گئے جہاں ضرورت ہے. تو پانی میں پھر پائیداری آ جاتی ہے، اس میں مضبوطی آ جاتی ہے. جی. باجہد ازمائشیں جسم رتب کی اپنی پر گندگی اجزاء سے محفوظ رہتا ہے، اور جسم رتب باسبب ازمائشیں جسم یابس کے ایک ثبات پیدا کر کے اپنے سیلان سے محفوظ رہتا ہے. جی، وہ سیلان سے بہنے سے فلو کرنے سے، ایک جگہ ٹھہراؤ نہ کرنے سے، مطلب وہ ٹھہر نہیں سکتا نا، پانی ہے وہ اس نے موو کرنا ہی کرنا ہے، پانی نے اپنا راستہ لینے ہی لینا ہے. تو جب اس کا ادغام ہو گیا، جب وہ مل گیا، جب اس کے ساتھ مکس ہو گیا مٹی، ٹھیک ہے، جب اس کے ساتھ مٹی مکس ہو گئی یا سودا مکس ہو گیا یا خشک چیز مکس ہو گئی، تو اس کے اندر پائیداری آ گئی، اس کا سلان پن وہ کم ہو گیا، اب وہ ایک جگہ ٹھہر جائے گا، رک جائے گا. جی. آج کے لیے یہ بہت اچھا، آج یہ بھی پڑھ لیا ہم نے، تاکہ چیزیں جو ہے نا اچھی طرح ان کی وضاحت ہو جائے، اچھی طرح ذہن میں یہ چیزیں ازبر ہو جائیں اور کنسیپٹ جو ہے بالکل کلیئر ہو جائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر ہماری یہ باتیں اور یہ ساری چیزیں پسند ہوں تو معالجین اور اتباع اکرام، حکماء اکرام سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم الناس کو زیادہ سے زیادہ